اگرچہ یہ دونوں جملے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پہچانے والے جملوں میں سے ہیں، چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب، لیکن لوگوں کی ایک حیران کن تعداد بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درمیان فرق نہیں جانتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسے کہاں اور کب استعمال کرنا ہے، یا کبھی حمزہ کو گرا دیتے ہیں اور کبھی نہیں، تو یہ سبق آپ کے لیے ہے۔ اب سب سے پہلے بسم اللہ کا سادہ مطلب ہے اللہ کے نام سے۔ عربی میں اسے کہنے کے عمل کو تسمیہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف مکمل جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس جملے کو کہتے ہیں بسملہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں معنی تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن انہیں دو الگ الگ عنوانات دیے گئے ہیں، تسمیہ اور بسملہ، لہذا یہ ایک چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے، لفظ بسم لکھنے کے طریقے میں تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ کبھی یہ حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کبھی اس کے بغیر، یہاں تک کہ حدیث میں بھی، تو کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ خیر، اس سوال کا جواب کچھ لسانی پس منظر رکھتا ہے۔ عربی لسانیات میں ایک اصول ہے جسے کثرت الاستعمال کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے استعمال کی کثرت۔ قدیم عرب اور خاص طور پر وہ کاتب جو دستاویزات لکھتے تھے، اختصار اور کارکردگی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اب اس بارے میں سوچیں، مکمل بسملہ مذہبی متون کے علاوہ ہر خط، ہر معاہدے اور ہر سرکاری دستاویز اور خط و کتابت کے اوپر لکھی جاتی تھی، اس لیے اس کا استعمال مسلسل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اس جملے سے سرکاری طور پر حمزہ کو گرا دیا گیا تاکہ اسے لکھنا تیز اور ہموار ہو سکے۔ اس نے اس جملے کو صرف اسی مخصوص فکرے کے لیے ایک منفرد معیاری شکل بھی دے دی، اور کثرت استعمال کا یہ خاص اصول صرف بسملہ کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل بہت سے دوسرے الفاظ میں بھی پایا جاتا ہے جو ہم روزمرہ کی بنیاد پر عربی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ھذا، ھذہ، ذالک، الرحمن میں الف کا گرنا۔ ان تمام الفاظ میں الف موجود ہے جو عربی زبان میں ان کے کثرت استعمال کی وجہ سے گرا دیا گیا ہے، لہٰذا مکمل بسملہ میں حمزہ کا حذف کرنا ہی معیار ہے اور اسے اس کے علاوہ لکھنا ایک غلطی ہے۔ لیکن جب بات تسمیہ کی آتی ہے، یعنی صرف بسم اللہ کہنا، تو عربی ماہرین لسانیات کی مختلف آراء کے مطابق اسے حمزہ کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اسے بہت سی احادیث اور دیگر کتابوں میں دونوں طریقوں سے لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات پر اتفاق رائے ہے کہ حذف کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم جملے میں اسم جلالہ اللہ کا استعمال کر رہے ہوں، اور اگر کوئی دوسرا نام استعمال کیا جائے تو ہم حذف کرنے کا اصول بالکل لاگو نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم سورۃ العلق کی آیت میں دیکھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ایک دوسری آیت میں فسبح بسم ربک العظیم، اور دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ حمزہ کے ساتھ لکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام وہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ اب املا کے فرق کے علاوہ کیا بسملہ اور تسمیہ کے درمیان کوئی اور فرق ہے؟ جواب ہے جی ہاں، ان دونوں جملوں کے ہمارے روزمرہ زندگی میں مکمل طور پر مختلف عملی استعمالات ہیں۔ بسملہ سختی سے دو اہم حالات میں استعمال ہوتی ہے۔ پہلا استعمال قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہے، جب کسی سورت کی تلاوت شروع سے کی جائے تو بسملہ سے شروع کرنا ضروری ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے، اور اگر آپ سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بسملہ سے شروع کرنا انتہائی مستحسن ہے۔ نمبر 2، جب کوئی کتاب، پیغام، ای میل یا کوئی سرکاری دستاویز شروع کی جائے تو تحریری متن کو بسملہ سے شروع کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بھیجے جانے والے خطوط کے بالکل آغاز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بسملہ لکھواتے تھے۔ تو یہ بسملہ کے دو اہم استعمال ہیں۔ جہاں تک تسمیہ کا تعلق ہے، اس کے لا تعداد استعمالات ہیں۔ بنیادی طور پر آپ اسے تب استعمال کرتے ہیں جب آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ اسے کھانا کھانے سے پہلے، مطالعہ شروع کرنے سے پہلے، کتاب کھولتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، گاڑی میں سوار ہوتے وقت یا کوئی بھی کام شروع کرتے وقت کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ اسے کسی بھی حلال کام کو کرنے سے پہلے کہتے ہیں تاکہ اس مخصوص کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو سکے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ وہاں بسملہ استعمال کرتے ہیں جہاں انہیں تسمیہ استعمال کرنی چاہیے، جیسے کھانا کھانے یا پانی پینے سے پہلے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ اب اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ممنوع ہے یا اس طرح کی کوئی اور بات، لیکن یہ غیر مناسب ہے اور یہ سنت نہیں ہے۔ تو جہاں بسملہ ایک خوبصورت جملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسے تسمیہ کی جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سکھایا ہے اور ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس سبق کا پیغام مفید لگا تو اسے لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔